پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیم اور انتظامیہ آمنے سامنے آ گئی۔ طلبہ اور سیکیورٹی گارڈز کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی، یونیورسٹی میدان جنگ بن گئی، پتھراؤ سے 3 گارڈ زخمی ہو گئے۔ تنظیم نے سکوت ڈھاکہ پر بغیر اجازت تقریب منعقد کی، یہ کہنا ہے انتظامیہ کا، اور اسی بات پر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیم اور انتظامیہ آمنے سامنے آ گئے، طلبہ اور سیکیورٹی گارڈز کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی، دونوں جانب سے ایک دوسرے پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ یونیورسٹی اس سارے دوران میدان جنگ بنا رہا اور پتھراؤ سے 3 گارڈ زخمی بھی ہو گئے۔ صرف یونیورسٹی کے اندر ہی نہیں، یونیورسٹی کے باہر بھی صورتحال کشیدہ رہی، کیونکہ ٹریفک جام کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جھگڑا یونیورسٹی کے باہر تک پہنچ گیا۔ تنظیم نے سکوت ڈھاکہ پر بغیر اجازت تقریب منعقد کی، انتظامیہ کا یہ کہنا ہے، اور روکنے پر طلبہ کی جانب سے گارڈز پر پتھراؤ کیا گیا، جس کی وجہ سے 3 گارڈ زخمی بھی ہو گئے۔ پنجاب یونیورسٹی کا احاطہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا اور بغیر اجازت تقریب منعقد کی گئی۔ اس پر انتظامیہ نے روکا، جس پر طلبہ تنظیم کی جانب سے انتظامیہ پر اور گارڈز پر پتھراؤ کیا گیا، اور اس تمام در معاملے میں 3 گارڈ زخمی ہو گئے۔ سیمینار سے کیوں روکا؟ پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیم کے کارکن آپے سے باہر، طلبہ اور سیکیورٹی گارڈز میں تصادم، جامع پنجاب میں حالات کشیدہ۔ اسلامی جمعیت طلبہ سکوت ڈھاکہ پر سیمینار کرنا چاہتی تھی، اطلاع پر یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈ پہنچ گئے اور تقریب کے انعقاد سے روکا تو فریقین میں شدید جھڑپ شروع ہو گئی۔ پتھراؤ سے یونیورسٹی میدان جنگ کا منظر پیش کرتی رہی۔ طلبہ کے پتھراؤ سے یونیورسٹی کے کئی سیکیورٹی گارڈ زخمی بھی ہوئے، مزید گارڈز بھی طلب کر لیے گئے۔ یونیورسٹی ترجمان کا کہنا ہے، طلبہ تنظیم نے سیمینار کے حوالے سے انتظامیہ کو آگاہ کیا، نہ ہی اجازت لی۔ دوسری طرف اسلامی جمعیت طلبہ کا موقف ہے، یونیورسٹی میں سیمینار کرانے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلامی جمعیت طلبہ اور پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کے درمیان سکوت ڈھاکہ پر سیمینار کرانے کا یہ معاملہ تھا۔ انتظامیہ نے سیمینار رکوایا، سخت جملوں کے تبادلے کے بعد پتھراؤ سے 3 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گئے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود دنیا نیوز کے نمائندے اسرار خان سے۔ اسرار، بتائیے گا کہ اب بھی یہ صورتحال اسی طرح ہے یا کچھ حل نکل آیا ہے؟ جی، پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیم اور یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈز کے مابین وقفے سے تصادم کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں اطراف سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق 15 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ طلبہ تنظیم کا یہ موقف ہے کہ وہ سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کرنا چاہتے تھے، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ نے بزور طاقت اس تقریب کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن یونیورسٹی انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ بعض طلبہ جو کہ غیر قانونی طور پر ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے، ان کو نکالا گیا۔ اس وجہ سے یہ مشتعل طلبہ نے آج پتھراؤ کیا اور سیکیورٹی گارڈز پر تشدد کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ساجد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے۔ سر، یہ تھوڑا سا آگاہ کر دیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، یہاں پہ تصادم بدستور جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہاں پہ جو اصل حقیقت ہے، باقی جو مرضی میڈیا پہ کہتا رہے، ہوا یہ ہے کہ علل صبح 3:20 پر چیئرمین ہال کونسل کے گھر کے اوپر کچھ لڑکوں نے حملہ کیا ہے۔ ان کی گاڑی وہاں پہ تھی، اس گاڑی کی دونوں ونڈ سکرین توڑ دی گئی ہیں، اور سیکورٹی گارڈ کو لڑکوں نے مارا ہے، اور اسے کہا یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ اسی راڈ سے تمہیں ماریں گے۔ اس راڈ کے اوپر نشان ہیں انگلیوں کے، فورینزک لیب سے ہمیں بلایا ہے، اس کو ٹیسٹ کروایا ہے۔ اسی وقت پولیس کو ہم نے آگاہ کیا، پولیس موقع پہ پہنچی ہے، اور ہم نے اپلیکیشن دی ہے اس رجسٹر کروانے کے لیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے نکالی جب، تو اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر 8 لڑکے اور 2 لڑکے جنہوں نے منہ کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، وہ فوٹیج ہے، وہ فوٹیج آپ کو مل بھی جائے گی۔ اس میں لڑکے بھی آئیڈینٹیفائی کچھ کیے ہیں پھر ہم نے، اور اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے توڑتے ہوئے پورا ایویڈنس ہے جو کہ ہم نے پولیس کے حوالے بھی کیا ہے۔ یہ صبح کا واقعہ ہوا ہے۔
اب یہ تصادم کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ نہیں، ابھی تصادم ہوا کیسے ہے میں تو یہ پہلے آپ کو بالکل بتاؤں گا تاکہ عوام کو صحیح خبر پہنچے. سکوت ڈھاکہ کی جو بات ہو رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں. اگر انتظامیہ نے روکنا ہوتا تو کل پورے کیمپس میں، اولڈ کیمپس، نیو کیمپس میں ریلی نکالی گئی ہے تو اس کو ہم نے بالکل اجازت دی اور وہ ریلی نکلی ہے. آج یہ جو ہوا ہے اس کے اوپر چیف سیکیورٹی آفیسر نے اپنا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے 1 نمبر ہاسٹل میں جو مشکوک افراد ہمیں اس میں نظر آئے وہ یہاں پہ آئے ہیں اور اسی اثناء کے اندر کچھ سامان آ رہا تھا اور اس سامان کو روکا گیا ہے 1 نمبر گیٹ کے اوپر اور یہ 4 نمبر گیٹ پہ. اور جب اسے روکا گیا تو لڑکے نے وہاں پہ بحث کی، لڑائی کی ہے کیونکہ گیٹوں پہ 2 سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں اور یہ 10 12 15 لڑکے آئے ہیں. انہوں نے سیکیورٹی گارڈوں کو وہاں پہ مارا ہے اور اپنا سامان اندر لے آئے. جب سیکیورٹی گارڈوں کو مارا ہے اور اندر آ گئے 1 نمبر پہ، پھر چیف سیکیورٹی آفیسر وہاں پہ آئے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، ان کی گاڑی کو توڑ دیا انہوں نے اور ابھی بھی آپ دیکھیے گا اندر ہی کھڑی ہے 1 نمبر ہاسٹل کے سامنے. اگر انتظامیہ نے ان کے اوپر کوئی حملہ کرنا ہوتا یا اس طرح کی ہوتی تو وہ پورا آتے تو چیف سیکیورٹی آفیسر اپنی گاڑی ہاسٹل کے سامنے کیوں لے کے جاتے؟ جب وہاں پہ یہ انہوں نے سارا ان کے اوپر حملہ کیا ہے تو پیچھے سے اور پھر فورس آئی ہے، پولیس کو کال کی گئی ہے اور یہ 2 سوا 2 بجے 2:30 بجے کی بات ہے. ان کی تقریب تو ہونی ہے. بہت شکریہ اسرار خان. ہمارے نمائندے وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر ایک پروفیسر صاحب سے بھی بات کر رہے تھے جو سارے معاملے کی تفصیل ہمیں بتا رہے تھے. اور اس حوالے پر بات کرتے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ پنجاب کے ناظم فرقان خلیل صاحب سے. فرقان صاحب، اجازت کے بغیر سیمینار کرنے کا الزام ہے آپ کی تنظیم پر، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جو رابطہ کیا ہمارا موقف جاننے کے حوالے سے. بنیادی طور پر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر آج ہمارے پورا دن جو ہے وہ APS کا جو واقعہ ہوا ہے ان کیا میں ہمارے ڈونیشن کیمپ کی تھی. اس کے بعد ہماری ہاسٹل میں کچھ ایکٹیویٹی ہماری آج بال ہوئی ہے تو اسی طرح میں آج شام کو یہاں پہ ہمارا جو فرقان صاحب، آپ کی آواز صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی، آپ سے دوبارہ رابطہ بھی کریں گے، آپ کا موقف بھی جانیں گے. اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تنظیم نے، اسلامی جمعیت کی تنظیم نے سکوت ڈھاکہ پر پروگرام منعقد کیا تھا اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اجازت نہیں طلب کی گئی تھی جس کے باعث یہ سارا معاملہ پیش آئے، صورتحال پیش آئی اور طلبہ کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا گارڈز پر جس کی وجہ سے 3 گارڈ زخمی بھی ہو گئے ہیں. لیکن جیسے کہ پروفیسر صاحب ایک یونیورسٹی کے ہمیں بتا رہے تھے، معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ ایک ہاسٹل کے اندر کچھ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو نکالنے پر شروع ہوا جو اب تک پتھراؤ اس وقت چل رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں اساتذہ بھی غیر محفوظ. چیئرمین جامع پنجاب ہال کونسل کی گاڑی پر حملے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے. ملزمان نے گاڑی کے شیشے توڑ دیے. ڈاکٹر عابد چودھری کی گاڑی پر حملے میں 2 افراد نامزد ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے چیئرمین ہال کونسل ڈاکٹر عابد کی گاڑی پر حملہ آوروں نے ڈاکٹر عابد چودھری کی گاڑی کی بھی توڑ پھوڑ کی. یونیورسٹی ترجمان کے مطابق نامزد ملزم سکندر کاکڑ غیر قانونی طور پر جامعہ پنجاب کے ہاسٹل میں مقیم تھا. وائس چانسلر نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے رین رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی. محمد حسن رضا، دنیا نیوز، لاہور.